ہم نے اجماع کے بارے میں انڈرسٹینڈ کیا سب سے فرسٹ پیراگراف کے اندر کہ ہم نے کہا کہ بھائی ریلیشن شپ آف اجماع اینڈ پرائمری سورسز یعنی قرآن حدیث کیا ہوگا. تو ہم نے کہا کہ وی آر دا سلیوز آف اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ فار دس وی نیڈ ٹو اوبے ہم. ٹو اوبے ہم وی نیڈ اے سورس اینڈ ایز اے سورس وی نیڈ قرآن. اگر قرآن کسی چیز میں آنسر نہیں دے گا تو ہم حدیث کو دیکھیں گے. اگر حدیث کی چیز میں فائنل آنسر نہیں دے گی تو ہم اجماع کو دیکھیں گے. آپ سینٹینس میں لکھ سکتے ہو پریویسلی پرفارم اجماع, اور یہ آپ کے سامنے پیراگراف فارم میں ہم نے پورا کا پورا بلڈ بھی کر لیا. اس طرح آپ اپنا بلڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم گئے سیکنڈ پیراگراف پہ. ہم نے کہا ڈیفینیشن آف اجماع یہاں پہ ڈسکس کریں گے, اور ڈیفینیشن آف اجماع کی ہم نے بات کری تو ہم نے کہا دو طرح کی ڈیفینیشنز ہیں. پہلے بیسک میننگز بتاؤ گے, پھر بتاؤ گے اس کی ٹرمینالوجی, اس کی ایڈوانس میننگز. تو بیسک میننگز آف دا ورڈ اجماع ہوتی ہے یونانیمس اگریمنٹ, ایسا اگریمنٹ جس میں کوئی ڈس ایگری نہ ہو. ٹھیک ہے, 100% اوپینین پہ اگریمنٹ ہو, ایسا نہیں ہو کہ بھائی 60-40 ہو یا 70-30 ہو, سب لوگ ایگری ہو. پھر ہم نے ٹرمینالوجی کے اندر انڈرسٹینڈ کیا اجماع کے اندر 4 باتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کنسنسس یعنی اگریمنٹ امنگ کمپینینز یا بلیورز آفٹر پروفٹس ڈیمائز, پروفٹ کی لائف میں نہیں ہو سکتا اجماع. regarding those matters in which قرآن اور حدیث haven't given the final word. اور چوتھی بات سیکنڈری سورس آف اسلامک لا ہے. ان چاروں باتیں لکھو گے. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا پرمیشن کیا ہے اجماع کی, دلیل کیا ہے, ریفرنس کیا ہے. تو ہم نے 2 حدیثیں یہاں پہ یاد, ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت یاد کری. ہم نے ڈسکس کیا کہ بھائی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں my community will never agree upon an error. اور پھر قرآن کی آیت ہم نے ڈسکس کری جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا کہتے ہیں You are the best people evolved for mankind in joining what is right, forbidding what is wrong and believing in Allah. اس کے بعد ہم آگے بڑھے, ہم نے کہا examples of اجماع. تو ہم نے example of اجماع میں پہلی example ڈسکس کری. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں prohibited to you for marriage are your mothers and daughters. ٹھیک ہے, اس example کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی ماں سے اور بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی, لیکن اجماع میں کوشچن آ گیا what about grandmother and granddaughter. اگر ان کا کیا حکم ہے, اور ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں اللہ کو بھی کرنا ہے, ہمارا صحیح غلط, ہمارے ایتھکس, ہمارا رائٹ رانگ اسلام بتائے گا. تو اجماع یہ ہوا کہ مدر از لائک گرینڈ مدر یا گرینڈ مدر از لائک مدر. ٹھیک ہے, اسی طرح ڈاٹر از لائک گرینڈ ڈاٹر یا گرینڈ ڈاٹر از لائک ڈاٹر. ٹھیک ہے, تو اس بیس پہ جب مدر سے نہیں ہو سکتا تو ڈاٹر سے بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے مدرس prohibited to you for marriage are mothers. تو مدر ہوتی ہیں, مدرس تو نہیں ہوتی. تو مدرس کون ہے, مدرس کا مطلب ہے گرینڈ مدر. ٹھیک ہے, اور یہاں اس کے ساتھ جب ورڈ لکھا ہے ڈاٹرس, اس سے مراد ہے گرینڈ ڈاٹر, تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ہم گئے سیکنڈ ٹاپک کے اوپر. ہم نے کہا قرآن کہتا ہے کہ بھائی اگر کسی بیٹے کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کے والد یا والدہ کو انہیریٹنس میں شیئر ملے گا, حصہ ملے گا. اچھا, لیکن اگر بیٹے کی ڈیتھ سے پہلے اس کے فادر کی ڈیتھ آلریڈی ہو چکی ہے تو پھر حصہ کس کو ملے گا. تو ہم نے کہا کہ اگر اجماع اس بات پہ ہوا کہ بھائی گرینڈ فادر لائک فادر ہوتے ہیں اور فادر لائک گرینڈ فادر ہوتے ہیں, پریویس ایگزامپل کی طرح جہاں پہ ہم نے مدر اور ڈاٹر کی بات کی تھی, تو ہم نے یہاں پہ یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ اگر گرینڈ فادر زندہ ہو, فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہو اور بچہ مر گیا, تو فادر کا شیئر جو مل رہا تھا وہ گرینڈ فادر کو ملے گا. ٹھیک ہے, وائس ورسا فار مدر اینڈ گرینڈ مدر. اوکے, پھر ہم نے اور ایگزامپل ڈسکس کی. تو ہم نے کہا حدیث کے اندر کیا آتا ہے. حدیث کے اندر ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ whosoever buys edible items cannot sell it until he has taken ownership thereof. اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ بھائی کھانے کی چیزوں کو پوزیشن لینے سے پہلے سیل آؤٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ بھائی ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کیا کہ بھائی یہ والی بات تو ہمیں کلیئر ہو گئی, لیکن یہ جو بات تھی وہ صرف ایک حدیث سے ثابت تھی, یا ایک کمپینین نے اس کو جو ہے وہ ایگری کیا تھا, ایک کمپینین نے اس کے بارے میں بتایا تھا. اور خبر واحد جو ہوتی ہے وہ اوتھینٹک حدیث نہیں ہوتی, اس سے اڈاپشن نہیں لی جاتی. اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا, ہم نے اس کو کنکلوڈ کیا کہ اس سے کوئی ثابت نہیں ہو رہا, مگر اسی بات پہ اجماع ہو گیا, اجماع کی بیسس کو اڈاپٹ کر لیا گیا, اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے ڈسکس کیا اور ایگزامپلس. ہم نے کہا کہ بھائی مس کیریڈ فیٹس کی ہم نے ایگزامپل کی کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ life is established, یا if in a miscarried fetus life is established by its movements, then a funeral prayer should be offered for it. تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بھائی ایک فیٹس ہو, ایک بیبی ہو جو مدر کے ووم میں تھا, اور اس بیبی کی ڈلیوری سے پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی, تو اب کیا ہوگا بیٹا, سن لیں کنسنٹریشن کے ساتھ. I will be answering all of your questions.
جی تو یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ بیبی کی پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تو اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا اگر اس میں موومنٹس تھی, اس میں سائنس آف لائف تھی, وہ بیبی زندہ تھا, وہ فیٹس زندہ تھا. لیکن اگر وہ زندہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو اس کے اوپر اجماع ہوا کہ اگر وہ زندہ نہیں تھا یعنی کہ اس کے اندر سائنس آف لائف نہیں تھے تو پھر اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا, اس کو واش کیا جائے گا, اس کو ریپ کیا جائے گا, دفن کر دیا جائے گا. پھر ہم نے ڈسکس کیا اپوائنٹمنٹ آف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز دی فرسٹ کیلف, انادر ایگزامپل آف اجماع. ٹھیک ہے, کیونکہ پروفٹ محمد نے اپنی لائف میں تو فائنلائز نہیں کیا تھا کہ میرے بعد کون بندہ خلیفہ بنے گا, رائٹ. تو کمپینینز نے چوز کیا اور سارے کمپینینز بات پہ ایگری ہو گئے. پھر ہم نے ڈسکس کیا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اڈاپشن فار کمپائلیشن آف قرآن اور کمپینینز کا اس کے لیے ایگری ہونا, انادر ایگزامپل آف اجماع. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا جب وہ کیلف تھے 20 رکعات تراویح کو اڈاپشن کے طور پہ لینا, جس سے اس سے پہلے 20 رکعات کا کوئی پرنسپل انڈورس نہیں تھا. حضرت عمر نے اس کو انڈورس کیا, کمپینینز نے ایگری کیا, تو یہ بھی اجماع ہو گیا. اور پھر آخری ایگزامپل سیکنڈ اذان آف جمعہ پریئر بائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ پہلے ایک اذان ہوتی تھی اور ایک اذان ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آتے آتے جمعے کی نماز نکل جاتی تھی, تو سیکنڈ اذان کو انٹروڈیوس کیا گیا تاکہ پہلی اذان پہ لوگ جمعے کی تیاری شروع کر دیں اور آج اور سیکنڈ اذان تک جمعے سے پہلے مسجد میں موجود ہو, کسی کی نماز مس نہ ہو. پھر ہم نے ڈسکس کری ٹائمز آف اجماع. یہاں پہ ہم نے کہا کہ دیکھو اجماع کے دو اوپینینز ہیں, اجماع کی دو ٹائپس ہیں. اجماع کی ٹائپ نمبر 1 کون سی ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں جنرل ایگریمنٹ ہے, جس پر سارے مسلمان اگری ہیں, جیسے کہ بلیف ونس آف اللہ, فائنلٹی آف دی ہولی پروفٹ پیس اپون ہم, قرآن being the last book of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سارے مسلمان اگری ہیں, جو اگری نہیں ہے وہ اسلام سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایگریمنٹ جو دوسری ٹائپ ہے وہ کیا ہے کہ اسپیسیفک گروپ کا ایگریمنٹ ہو, یعنی ایک سیٹ آف مسلمس, ایک گروپ آف مسلمس, ایک اسکول آف تھاٹ آف مسلمس ایک بات کو ایگری کرے مگر دوسرا ایگری نہیں کرے, تو اس کو ہم بولیں گے کہ یہ اجماع آف اے گروپ ہے, اجماع آف دا امت نہیں ہے. یہ سیکنڈ ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ میٹر سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سنی گروپ آف مسلمز ہیں, سارے مسلمز ہیں, وہ کیلف مانتے ہیں پہلا, بٹ جو ادر مسلمز ہیں, جو اسپیشلی شیعہ مسلمز ہیں, اہل تشیع مسلمز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کیلف ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے کہا اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہے ایک پرنسپل کہ اجماع کون کر سکتا ہے, کون کوالیفائی کرتا ہے اجماع کرنے کے لیے. تو دیر آر ڈفرینس آف اوپینینز, اس لیے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پہلا اوپینین یہ ہے کہ ریزیڈنٹس آف مدینہ, Prophet Muhammad peace upon him migrated to Medina and he spent the last 10 years of his life there. Plus Islamic law was revealed there. تو یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کچھ لوگ کہ موسٹ نالجبل جو لوگ ہیں وہ مدینہ میں تھے, تو مدینہ کے لوگ کسی بات پہ ایگری ہو جائیں گے تو یہ اجماع ڈکلیئر کر دیا جائے گا. دوسرا گروپ آف پیپل کہتا ہے کہ نہیں, سارے کمپینینز ور ایکچولی موسٹ نالجبل آفٹر دا ہولی پروفٹ پیس اپون ہم, تو اگر کمپینینز کسی بات پہ ایگری ہو تو اسے اجماع کہا جائے گا. اسی طرح ایک اور اوپینین ہے کہ بھائی رائٹلی گائیڈڈ کیلفز جو ہیں وہ موسٹ نالجبل یا موسٹ سینئر کمپینینز ہیں, تو اگر وہ کوئی اڈاپشن لے لے تو وہ اجماع کیا جائے گا. پھر ایک اور اوپینین ہے کہ بھائی مسلمانوں کے اندر جو جورسٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ اسکالرس آف لا سے مراد ہے قرآن اور حدیث سے لوگ جو ہمیں احکامات سمجھاتے ہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, زکوٰۃ کی ڈسکرپشن کیا ہے, جو اسکالرز, یہ والے اسکالرز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جورسٹ یا فقیہ کہتے ہیں عربک میں, اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں, ان اسکالرز کو سب سے اوپر کہا جاتا ہے کہ بھائی موسٹ نالجبل پیپل ہیں یہ. تو اگر یہ لوگ کسی بات پہ ایگری ہو جائیں تو اس کو بھی اجماع کہا جائے گا. اس کے بعد ہم آخر میں آتے ہیں, تو ایک اور اوپینین کیا آتا ہے ہمارے پاس, وہی آتا ہے کہ بھائی شیعہ مسلمس. تو شیعہ مسلمس میں دو باتیں ہیں. نمبر 1 ان کے اندر جو جورسٹ ہیں, اگر وہ ایگریمنٹ کر لیں کوئی, یا شیعہ امام کوئی اڈاپشن لے لیں اور امت ان کو فالو کرے, ان کے ساتھ ایگری ہو جائے, تو یہ بھی اجماع کہا جاتا ہے. اور پھر ہمارے پاس آتا ہے آخر میں کہ ایگریمنٹ آف دا ہول امہ, ساری کی ساری مسلمان امت کسی بات پہ ایگری ہو جائے تو وہ بھی اجماع ہے. یہ بات تو بالکل فائنل ہے. اس کی بعد جو دوسری باتیں ہیں وہ اوپینینیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ اسٹوڈنٹس, ہم نے اجماع کو ریوائز کر لیا ہے, انڈورس کر لیا ہے. If you have any question, please let me know. Otherwise,